بلدی انتخابات کے لیے اضلاع میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے طوفانی دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کی شام بودھن کے 13 وارڈز میں انہوں نے مجلس امیدواروں کے لیے روڈ شو میں حصہ لیا۔ بودھن پہنچنے پر صدر مجلس کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے پارٹی امیدواروں کے ساتھ 13 وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی۔ صدر مجلس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ استحصال کرنے والی سیاسی جماعتوں سے ہوشیار رہیں۔ روڈ شو کے دوران مختلف مقامات پر اپنے خطاب میں صدر مجلس نے فرقہ پرستوں کی سازشوں اور ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دلت مسلم اتحاد پر زور دیا۔ چہارشنبے کی صبح بیرسٹر اویسی نے عادل آباد میں 36 وارڈز پر مقابلہ کر رہے مجلس امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ عادل آباد میں بیرسٹر اویسی کے روڈ شو کے دوران مقامی عوام میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ صدر مجلس کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ چہارشنبے کو دن بھر روڈ شو میں حصہ لینے کے بعد بیرسٹر اویسی شام میں کاغذ نگر پہنچے، جہاں 20 سے زائد وارڈز پر مجلس کے امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ کاغذ نگر میں بھی مقامی عوام میں صدر مجلس کی آمد پر غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے کئی مقامات پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو فرقہ پرست اور نام نہاد سیکولر جماعتوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا۔ عوام کی کثیر تعداد بیرسٹر اویسی کے روڈ شوز میں شریک تھی۔ اقلیتوں، دلت اور پسماندہ طبقات کو ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم پر لا کر مجلس ریاست میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ نظام آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے نظام آباد میں 24 وارڈز پر مقابلہ کرنے والے مجلس امیدواروں اور 30 اپریل کو اسمبلی کے انتخاب میں نظام آباد اربن کے پارٹی امیدواروں کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے کہا کہ انتخابی کامیابی کے لیے مجلس کی جدوجہد 30 مارچ کو ختم نہیں ہوگی بلکہ 30 اپریل تک بھی جاری رہے گی۔ بیرسٹر اویسی نے کانگریس، TRS اور تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان تینوں جماعتوں کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی تینوں جماعتوں نے تلنگانہ میں اسمبلی کی 119 نشستیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو نمائندگی دینے میں کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ تلگو دیشم BJP سے مفاہمت کے لیے کوشاں ہے اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب ہونے نہ دیا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ کے حصول میں کانگریسی قائدین کی عجلت پسندی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان قائدین نے حیدرآباد کے مسئلے پر کبھی غور نہیں کیا۔ انہوں نے محض تشکیل تلنگانہ کے لیے حیدرآباد پر عائد کی گئی پابندیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ صدر مجلس نے مولانا عبدالقوی کی گرفتاری کی بھی مذمت کی اور کہا کہ BJP کی فرقہ پرست گجرات حکومت نے ایک بار پھر حیدرآباد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور مولانا کو گرفتار کرتے ہوئے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس مولانا کی رہائی کے لیے قانونی جدوجہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔
कोई विजन नहीं है, कोई विजन का डॉक्यूमेंट। सब लोग आप बोल रहे, ऐसा दिख रहा था पार्लियामेंट में मेरे को आके समझा रहे तुम नको दो भाई अमेंडमेंट, रुक जाओ साहब आप रुक जाओ। अरे मैं बोला मियां पहले शादी होना, तुम शादी से पहले बेटे का नाम अब्दुल्ला रख रहे, क्या पैदा नहीं होता कैसा होता वो तो मालूम होना ना। अरे नहीं साहब, मेरा देखो हमारे पास एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते, बोले क्या, एक एमपी साहब है बेचारे, नाम नहीं बोलता उनको, आप जानते हो उनको? नहीं जान दो उन्होंने आके मेरे को बोले, मैं बोला भाई ये कहावत याद आ रही मेरे को तुम्हारे को देख के। बोले क्या है वो? तो मैं बोला नादी दे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। हर चीज में अब क्या हो गया देखो आप, तेलंगाना का हाई कोर्ट नहीं है क्या? बोधन के जो बच्चे जो लॉयर्स है, क्या उनको तरक्की नहीं मिलना? क्या उन्हें मजिस्ट्रेट नहीं बनना, गवर्नमेंट फीडर नहीं बनना, जज नहीं बनना? कहां है हाई हुआ भी नहीं निकाले तुम। 650 बच्चे मर गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, शरद से पूछो आप, शरद चमार 650 बच्चे खुदकुशी करे, जिसमें दलित और बैकवर्ड क्लास ज्यादा है। और कौन इख्तिदार पे बैठा हुआ है? एक पॉलिटिकल लीडर तेलंगाना का एक मरने वाले बच्चे को ले जाके सोनिया गांधी से या वजीर आजम मनमोहन सिंह से नहीं मिला कि देखिए सरदार जी साहब ये बच्चों की कुर्बानी की वजह से ये दिन देखने को मिल रहा। कोई नहीं, अब सब जने अपनी रोटी सेकने पे तुले हुए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये तेलंगाना तो बन गया मगर बीजेपी को फायदा हो रहा मेरे भाई। मैं शुरू से कह रहा था कि तेलुगु देशम का वो पीला परचम इरखान पूरा खत्म हो जाएगा। कहीं नहीं है तेलुगु देशम, निजामाबाद में गायब, आदिलाबाद में गायब, रंगारेड्डी में गायब, हैदराबाद में तो खैर शुरू से नहीं थे उन्होंने। और जितने भी तेलुगु देशम में बाबू को जाके बोले गए थे एनटीआर भवन में, नायडू गारू अब आपके साइकिल के गम के पैंडला नहीं मार सकते, या तो हम गाड़ी में बैठ जाते या हाथ का हाथ पकड़ लेते या कमल को पकड़ लेते। उधर कायदे